الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمامی احباب درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ جو سنورنا چاہتا ہے مل کے بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیونکہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد عزت و احترام کے لائق اسٹیج کی زینت آل نبی اولاد علی، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب مدث اللہ العلی اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید جواد انور شاہ صاحب مدث اللہ العلی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عظیم الشان ثنا خوان رسول بھی تشریف فرما ہے اور اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب کو بڑے احسن انداز میں پڑھنے والے قاری قرآن بھی تشریف فرما ہے۔ دور اور نزدیک سے آنے والے میرے بہت ہی معزز منان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ احباب سے وقار، آج کی یہ محفل اس شہزادہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں انعقاد پذیر ہے کہ جن کے بارے میں حضور جان کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپنے پاس بلا کر سب سے پہلے اپنے دونوں شہزادوں کو پھول کی طرح سونگا کرتے تھے، زوم کر پھر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے تھے، بوسہ دینے کے بعد پھر اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ آج ان کی یاد میں یہ محفل عظیم الشان محفل عظمت شہدائے کربلا کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھ کے پڑھنا اور سننا اپنی جناب عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ بلا تاخیر اس پاک محفل کا آغاز اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے کرتے ہیں، تو اس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام قاری ذیشان زینت القرہ فخر القرہ میری مراد حافظ محمد عمران سیالوی صاحب تشریف فرما ہو اور اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کا استقبال آپ کی شایان شان نعرہ تکبیر۔ احباب سے وقار جب نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہیں تو نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، نعرہ تکبیر،
جب سنی نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیتے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اوسیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق دیوان، حق دیوان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی احسن انداز میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے قاری محمد عمران سیالوی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مثبتیں عطا فرمائے. آپ کی تلاوت کے دوران ہماری محفل میں ایک شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، اور جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے ہیں، میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. احباب ذی وقار، ذرا ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے اور کہہ دیجیے سبحان اللہ. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. شاعر لکھتا ہے، دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. احباب ذی وقار، تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گا اور کوشش کیجیے گا کہ یہاں پہ مصرع ختم ہو اور آپ نے سبحان اللہ کی آواز میں بلند داد دے دی ہے کہ دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. چہرہ نبی کا دیکھ کر ایسے لگا ہمیں کہ آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا. دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا. اور چہرہ نبی کا دیکھ کر ایسے لگا ہمیں کہ آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا. اور جس نے بھی کی ہے نوکری حاکم حضور کی، کلندر تو کوئی باہو سلطان ہو گیا، کلندر تو کوئی باہو سلطان ہو گیا. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بآواز بلند کہہ دے، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. بآواز بلند صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ. کیونکہ بادشاہ بھی انہوں نے سلام کر دے، بادشاہ بھی انہوں نے سلام کر دے. تیرے در دے جڑے مرید بن گئے، تیرے در دے ٹکڑے کھان والے، کوئی دادا دے کوئی فرید بن گئے. بادشاہ بھی انہوں نے سلام کر دے، تیرے در دے جڑے مرید بن گئے، تیرے در دے ٹکڑے کھان والے، کوئی دادا دے کوئی فرید بن گئے. جنہ تیرے حسین نال ویر پایا، او جہنمی شمر یزید بن گئے. جنہ تیرے حسین نال پیار پایا، کوئی باہو تے کوئی با یزید بن گئے، کوئی باہو تے کوئی با یزید بن گئے. احباب ذی وقار، آپ کی نہیں بھرپور چاہتوں اور محبتوں میں نعت کے لیے ملتمس ہوتا ہوں جناب محترم المقام حاجی محمد شیخ صاحب، آپ تشریف فرما ہو اور مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو ٹائم نہیں مناسبت نال چند منٹ حاضری ہے، تو میں 4-5 منٹ کلمہ پاک کا ذکر کرساں. سارے دوستاں کی گزارش ہے کہ میرے نال مل کے کلمہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله مالکا دونوں جہان دیا مالکا دونوں جہان دیا باغ ڈور کائنات دی تیرے ہاتھ ہے مالکا دونوں جہان دیا باغ ڈور کائنات دی تیرے ہاتھ ہے وچھڑے میلے تے ملے وچھوڑ دیویں گل میل ملاقات دی تیرے ہاتھ ہے اور جس نو جو چاہے کر عطا دیویں کنجی ہر سوگات دی تیرے ہاتھ ہے عزت ذلت عذیت تے دوزخ جنت گل موت حیات دی تیرے ہاتھ ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا زہرا پاک دا بوا جے سامنے ہے زہرا پاک دا بوا جے سامنے ہے بوئے بوئے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں رہندی لجپالاں دی نظر ہر دم اوندی کدی غلاماں نوں تھوڑ کوئی نہیں اے مالک جنتا دے دوترے نبی دے نے جنہ باج نظام دا توڑ کوئی نہیں اجمل سارے جان نو تول تک آئے مولا علی دی جوڑی دا جوڑ کوئی نہیں اجمل سارے جہان نو تول تک آئے مولا علی دی جوڑی دا جوڑ کوئی نہیں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی احسن انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے حاجی محمد شعیب صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مصیبت عطا فرمائے آمین ثم آمین آپ کی حاضری کے دوران ہتھیا سے ہمارے مہمان حضرات تشریف فرما ہوئے ہیں پیر مراد حضرت علامہ حافظ محمد بلال نقشبندی صاحب اور حضرت علامہ حافظ محمد امجد علی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں ڈونگی سے میرے بہت ہی پیارے محترم بھائی حافظ محمد اویس صاحب محمد ابراہیم صاحب آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست آپ تشریف لائے ہیں میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کے عطا کریں گے اسے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی نعت کے لیے ملتمس ہوتا ہوں جناب محترم حافظ محمد اظہر صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق علماء اہل سنت حق دیوان حق دیوان حق حسین
محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی زبان مل کر درود پاک کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو بس میں ایک مصرع حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا آپ سب اس میں شامل ہو جائیں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا
مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی احسن انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے محمد اظہر صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جی وقار قبلہ شاہ جی کا حکم ہے کہ جو بھی مائک پہ نعت پڑھنے کے تشریف لائے وہ دو دو مصرے میں اپنی حاضری مکمل کرے، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ میں نہایت ہی ادب سے اگلے سنہان کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جو کہ ڈونگی سے تشریف لائے ہیں۔ میری مراد محمد ابراہیم صاحب تشریف فرما ہو اور مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی، جنت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی، جنت نہیں ملی۔ اور دنیا کے سب یزیدی اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا بہار بو تراب ہے، حسین لاجواب ہے، بہار بو تراب ہے، حسین لاجواب ہے، بہار بو تراب ہے، حسین لاجواب ہے، محمدی گلاب ہے، حسین لاجواب ہے، محمدی گلاب ہے، حسین لاجواب ہے۔ جو سیدہ کی ہے مہک، جو مرتضیٰ کی ہے جھلک، حضور کا شباب ہے، حسین لاجواب ہے، حضور کا شباب ہے، حسین لاجواب ہے۔
اور وہ مصطفیٰ کی شان ہے، عبادتوں کی جان ہے وہ مصطفیٰ کی شان ہے، عبادتوں کی جان ہے، یہ سوچنا ثواب ہے، حسین لاجواب ہے، یہ سوچنا ثواب ہے، حسین لاجواب ہے۔ حسین منی بھی کہو، من الحسین بھی پڑھو، حسین منی بھی کہو، من الحسین بھی پڑھو، نبی کا یہ خطاب ہے، حسین لاجواب ہے، نبی کا یہ خطاب ہے، حسین لاجواب ہے۔ اور خدا کا عبد خاص ہے، خدا کا عبد خاص ہے، وہ مولائے عباس ہے، خدا کا عبد خاص ہے، وہ مولائے عباس ہے، نبی کی آفتاب ہے، حسین لاجواب ہے، نبی کی آفتاب ہے، حسین لاجواب ہے، بہار بو تراب ہے، حسین لاجواب ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند کہنے سبحان اللہ، اپنی تعداد کو دیکھتے ہوئے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے سبحان اللہ۔ ہاتھ مجھ میں کمال رکھا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ ہو، 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج کی ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہوئے آل نبی اولاد علی، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید الدار حسین شاہ صاحب مدد اللہ العلی، اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادگان بھی تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ تمامی احباب تشریف رکھیں اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ قبلہ پیر صاحب کی زیارت بھی کریں اور توجہ بھی فرمائیے گا۔ شاعر لکھتا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو ان اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور جو فقیران شہ بتہا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پورے قد سے جو کھڑا ہو تو تیرا ہی کرم ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہو تو تیرا ہی کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ایک سہارا تیرا، کیونکہ سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، بس یا رسول اللہ پکارا کیجئے۔ اور کہتا پھرتا ہے فلک پر یہ چاند بھی، کہتا پھرتا ہے فلک پر یہ قمر بھی، یا رسول اللہ پھر سے انگلی کا اشارہ کیجئے۔ سارے ناموں سے کنارہ کیجئے، بس یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارا کیجئے۔ اب آبز وقار آپ کی نپر چاہتوں اور محبتوں میں دعوت نہ دوں گا ہمارے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت میری مراد محمد لیاقت علی عظیمی صاحب تشریف فرما ہو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق دیوان، حق دیوان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک مجھے حسین کی آستانہ عالیہ دیوان حضوری کے چشم و چراغ جناب سید وقار شاہ صاحب، سید نواز شاہ صاحب، سید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اسٹیج کی رونق پیر طریقت شریعت حضور قبلہ دلدار احمد شاہ صاحب اور جتنے بھی سادات کرام تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے۔ محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں مختصر سی حاضری ہے، درود پاک کا نذرانہ، کوئی لب خاموش نہ رہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اہل بیت دی جڑا نہیں بیت کردا، بڑی خوبصورت ربائی ہے، ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سادات تشریف فرما نے انہاں دے قدماں دا سہارا لینے ہوئے ہوں۔ اہل بیت دی جڑا نہیں بیت کردا، نہ او پیر چنگا نہ مرید چنگا۔ اہل بیت دی جڑا نہیں بیت کردا، نہ او پیر چنگا نہ مرید چنگا۔ چنگا ہو کے جو منے حسین تاہیں، ہو جاندا یار مزید چنگا۔ اسی حاکم ولیاں دے منان والے، تائیوں لگدا بابا فرید چنگا۔ اوہ حشر نو ہون یزید دے سنگے، جڑے کہندے سانو یزید چنگا، جڑے کہندے سانو یزید چنگا۔ تے اکھاں کھول کے ویکھ تے صحیح جلیا، اے جہان شبیر دے نالے۔ شاہ جی
اکھاں کھول کے ویکھ تے سہی جلیا اے جہان شبیر دے نالے سارا جگ قرآن دے نال ہوندا اے تے قرآن شبیر دے نال حیدر دے دلی وچ جو بھی اے ارمان شبیر دے نالے کائنات دا جڑا خاموش رہا دکھ رہے گا کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان شبیر دے نالے انسان شبیر دے نالے وہ گر خوشی سے رہے مولا پہ لٹانے والے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے اور کوئی دیکھا نہ سنا کاریے قرآن ایسا چڑھ کے نیزے پہ ہے قرآن سنانے والے چڑھ کے نیزے پہ ہے قرآن سنانے والے اور سادات کا سہارا لیتے ہوئے یہ جہاں ان کے دو جہاں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام کہیں سبحان اللہ دو جہاں ان کے دو جہاں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ان کو مجبور نہ سمجھے یہ زمانے والے ان کو مجبور نہ سمجھے یہ زمانے والے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت سے پیش ہوئے وسلم علیہ یا ہانوں کے نیزہ پہ ہے قرآن سنانے والے شامل ہو جائیے نو کے نیزہ پہ ہے قرآن سنانے والے ایک دفعہ یار شامل ہو جاؤ نو کے نیزہ پہ ہے قرآن سنانے نو کے نیزہ نو کے نیزہ پہ قرآن سنانے والے کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے شامل ہو جائیں کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے اور کٹ کے شبیر کٹ کے شبیر نے کربل میں یہ اعلان کیا کٹ کے شبیر نے
کربل میں یہ اعلان کیا ایسے وعدہ ہے نبھاتے ہیں نبھانے والے ایسے وعدہ ہے نبھاتے ہیں نبھانے والے یا حسین یا حسین یا حسین بالخصوص سادات کی نظر کروں یہ شعر کہیں سبحان اللہ پھر کہیں سبحان اللہ اور ان کو پانی ان کو پانی نہ دیا تو نے اے فوج یزید ان کو پانی نہ دیا تو نے اے فوج یزید جن کے ماں باپ ہے کوسے کے لٹانے والے جن کے ماں باپ ہے کوسے کے لٹانے والے اور حشر میں وہ دکھائیں گے خدا کو کیسے حشر میں وہ دکھائیں گے خدا کو کیسے ہائے ہائے شام کی گلیوں میں شام کی گلیوں میں زینب کو پھرانے والے شام کی گلیوں میں زینب کو پھرانے والے اور میری حاضری کا آخری شعر ہے کہ سبحان اللہ 14 صدیوں سے کبھی ذکر تیرا دب نہ سکا آج بھی ہم یا حسین کہہ رہے ہیں 14 صدیوں سے کبھی ذکر تیرا دب نہ سکا دب گئے خاک میں دب گئے خاک میں یہ ذکر دبانے والے دب گئے خاک میں یہ ذکر دبانے والے قدر اولاد دے ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دا فاطمہ جانے کی جانے قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے محمد لیاقت علی عظیمی صاحب اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا اپنی جنابی عالی میں قبول و منظور فرمائے
شاعر لکھتا ہے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اور نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسی ہو۔ علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسی ہو۔ اور حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ اب آپ ذی وقار آپ کی نہیں بھرپور چاہتوں اور محبتوں میں دعوت خطاب دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آل نبی اولاد علی سید وقاص احمد شاہ صاحب مدث اللہ العلی آپ کرسی خطابت پہ تشریف فرما ہو اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں شاہ صاحب کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اوسیہ، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھ اٹھا کے حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق دیوان، حق دیوان۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزتوں کے لائق اولاد حضرت دیوان حضوری حضرت صاحبزادہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب مدد اللہ العلی، حضرت صاحبزادہ پیر سید ثقلین شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب، پیر سید وحید احمد شاہ صاحب، پیر سید حسیب حسن شاہ صاحب اور دیگر جملہ علماء کرام، سراخان عظام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خانوادہ اطہر کے جملہ غلامان جو آج کی اس مختصر محفل میں یہاں پہ میں آپ سب کو مبارکہ میں آپ کا احترام کرنے
اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے یہ جو خدمت دین ہے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. بڑی توجہ آپ کی یہ چاہوں گا، کوئی اجر نہیں مانگتا. اب یہ جو جملہ ہے یہاں تک کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ یہ جو خدمت دین میں نے کی ہے اور جو اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ بات سن لیجئے کہ یہ بات اللہ رب العزت نے صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے علاوہ بھی کئی ایک انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. مثلا حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اب جب پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، ہود علیہ السلام کے لیے بھی بیان فرمایا، نوح علیہ السلام کے لیے بھی یہ بیان فرمایا کہ اے نوح، اے ہود، اے لوط علیہ السلام، آپ اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ یہ جو میں نے دین کی خدمت کی ہے اور اللہ کا پیغام جو تم تک پہنچایا ہے ان پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. اب یہاں تک بات سب کے لیے مشترک تھی، مگر جب آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس بات کو یہاں تک نہیں رکھا بلکہ آگے بھی ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ اپنے ان غلاموں کو کہہ دیجئے کہ یہ جو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے ان پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا، فقط ایک مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت اور میری قرابت والوں کے ساتھ محبت کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان سے مودت کیا کرو. اب یہ محبت اور مودت یہ الگ بحث ہے انشاءاللہ العزیز، یہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پھر کبھی اللہ رب العزت نے موقع دیا تو اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مگر آج جو خاص آج کی اس محفل پاک کی مناسبت سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، دو طبقات ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم حسین سے اور آقا کریم علیہ السلام کی قرابت داروں سے محبت بھی کرتے ہیں اور ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اصحاب رسول علیہ السلام اور رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر دشنام درازی بھی کرتے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے، وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم حسین علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں یزید پر آپ لعنت نہیں بھیج سکتے، یزید پر آپ لعنت نہیں بھیج سکتے. یہ دو شہزادوں کی معاذ اللہ جنگ ہے. ایک یہ طبقہ بھی معاشرے میں ہے. حاضرین ذی وقار، یزید وہ پلید اور لعین شخص ہے، وہ پلید اور لعین شخص ہے کہ جس نے 27,000 کے لشکر سے مدینہ پاک پر حملہ کیا تھا. یہ وہ پلید شخص ہے، یہ وہ پلید شخص ہے کہ جس کے حملے کی وجہ سے 300 جلیل القدر صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے. یہ وہ پلید شخص ہے کہ جس نے 3 دن کے لیے مدینہ پاک سب پر حلال قرار دے دیا تھا. کہا تھا کہ آج 3 دن کے لیے میں اعلان کرتا ہوں بطور امیر المومنین جو نام نہاد بنا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 3 دن تم کے لیے تمہارے اوپر مدینہ حلال کر دیا جاتا ہے، جو مرضی کرو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ جو طبقہ ہے، اب اس پر یہ ایک موقف تو تھا کہ یزید لعین ہے، پلید ہے. یہ کسی طور پر بھی دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہم اسے کہہ سکتے، اور کسی طور پر بھی اس کو امیر المومنین ڈکلیئر نہیں کر سکتے، کسی طور پر بھی اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لقب یا ٹائٹل ہم نہیں لگا سکتے. مگر
اس پر بھی دلائل دیتے ہوئے کچھ لوگ گھبراتے تھے، کیونکہ نام نہاد جو اس کے ڈیفینڈر تھے اور آگے ڈیفینڈ کرنے والے تھے اس کو، وہ بھی کچھ من گڑت حقائق اپنے سامنے پیش کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ چپ ہو جایا کرتے تھے۔ مستند دلائل کسی کے پاس اس انداز کے ساتھ موجود نہیں تھے کہ وہ پیش کر سکے اور اگلے لوگوں کا منہ بند کر سکے۔ چند ایک روایات بیان کی جاتی جس کے جواب میں وہ من گڑت ایسے واقعات بیان کرتے کہ ہمارے اہل سنت کے لوگ پھر چپ ہو جایا کرتے تھے۔ بحمد اللہ تعالی آج کے اس دور کے اندر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے۔ میں آج کی اس محفل پاک کی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ اس کی آپ کو زیارت بھی کرواؤں اور اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، اب یہ میں اس لیے کوئی نہ سمجھے کہ وہ میرے استاد ہیں شاید اس لیے تعارف کروا رہا ہوں، یا ہمارا تعلق منہاج القرآن سے ہے تو تب تعارف کروا رہا ہوں، اس لیے نہیں، اس وجہ سے کہ اس موضوع پر یزید کو لعین اور پلید ثابت کرنے کے موضوع پر اور اتنے مستند دلائل پیش کرنے کے حوالے سے ہماری جو علم کی 1000 سال کی پوری تاریخ ہے، اتنے دلائل آج تک کسی اور شخص نے پیش نہیں کی۔ یہ 650 صفحات پر مشتمل یہ مستند مسودہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے امت مسلمہ کے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیش کر دیا ہے، جس کا نام ہے القول المتین فی امر یزید اللعین۔ ایک ایسا قول، ایسے دلائل یزید کے لعین اور پلید ہونے پر کہ جو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے صدقے اور وسیلے سے قیامت تک کوئی اس چیز کا رد نہیں پیش کر سکتا، کوئی رد نہیں پیش کر سکتا۔ حاضرین وقار، کیوں کہ اہل بیت اطہار وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی محبت اگر ہمارے دل میں نہ ہوگی تو ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو عقیدہ وہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ہم محبتوں کا پورا چین بنا کر رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی فقط یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو معاذ اللہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا، تو کبھی بھی اس کی اللہ کی محبت مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی محبت تب ہی قبول ہوگی کہ جب وہ اللہ کے حبیب سے محبت کرے گا، اور اللہ کے حبیب کی محبت تب ہی قبول ہوگی کہ جب وہ اللہ کے حبیب کے اہل بیت سے محبت کرے گا، اور اللہ کے حبیب کے اہل بیت سے محبت تب ہی مقبول ہوگی جب وہ اللہ کے محبوب کے صحابہ اکرام سے محبت کرے گا۔ جب تک یہ ساری محبتیں جمع نہیں ہوں گی تب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب جو صرف 1-2 مثالیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے ساتھ کس انداز کے ساتھ محبت کی ہے، وہ کیسے محبت کیا کرتے تھے اور ان کا انداز کیا تھا، وہ ان کا ادب کتنا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی مثال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کی پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک وفد آیا اور آپ اس سے مذاکرات کرنے میں مصروف تھے، اور باہر دروازے پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اس کو کہہ دینا کہ امیر المومنین مذاکرات میں مصروف ہیں، بہت ضروری کام ہے، تو بعد میں ملنے کے لیے آ جائے۔ اب اسی اثناء میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ امیر المومنین ایک خاص کام کے لیے مصروف ہیں اور مجھے یہ حکم دے کر یہاں پہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کوئی آئے تو اسے کہنا کہ بعد میں آ کر مل لے، لیکن اگر آپ ملنا چاہیں تو آپ اندر جا کے مل سکتے ہیں۔
آپ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں چلیں ظہر کے وقت میں آ کر مل لوں گا، اتنا ضروری کام نہیں ہے۔ اب اختصار کے ساتھ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ مذاکرات ختم ہوئے اور بات چیت ختم ہوئی، تو جب ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح حضرت امام حسن مجتبی تشریف لائے تھے۔ جب اتنی بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تیری یہ جرت کہ تو نے حسن بن علی کو روک دیا دروازے پر، تیری یہ جرت کیسے ہو گئی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر جب تشریف لائے تو عرض کی کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے اندر کیوں نہ تشریف لائے؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ باہر کھڑے تھے، انہوں نے آپ کا پیغام جب پہنچایا تو میں اس لیے واپس پلٹ آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن بن علی کیا میرے بیٹے عبداللہ کا نانا آپ کے نانے جیسا ہے؟ کیا میرے عبداللہ بیٹے کی ماں آپ کی ماں جیسی ہے؟ کیا میرے عبداللہ بیٹے کا باپ آپ کے باپ جیسا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی شان اللہ رب العزت نے بڑی بلند کی ہے، آپ کی شان اللہ رب العزت نے بڑی بلند کی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ حاضرین بکار دیکھیے کہ کتنا وہ ادب کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، فقط میں اختصار کے ساتھ بس آخری، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی کے پوتے تشریف لائے، امام حسن مجتبی کے پوتے تشریف لائے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حسن مسنہ بن حسن مجتبی، حضرت عبداللہ تشریف لائے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ نے خود بیان کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ضروری کام تھا تو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، تو جب انہوں نے مجھے دور سے دیکھا کہ عبداللہ آ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ فوراً کھڑے ہو گئے اور آگے آئے، تشریف لائے، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، جو میری ضرورت تھی وہ پوری کی، اور اس کے بعد ایک حکم نامہ جاری کیا بطور امیر المومنین نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ ارشاد فرمایا اذا کان لک حاجتن فارسل علی اب اکتب، اذا کان لک حاجتن فارسل علی اب اکتب۔ ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ آپ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ میں سے ہیں، آپ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، اگر آپ کو جب بھی کبھی کوئی کام ہو تو میری بارگاہ میں خود چل کر نہ آیا کریں۔ اذا کان لک حاجتن فارسل علی، اگر آپ کو کوئی کام ہو تو میرے پاس کوئی پیغام دینے والا یا لانے والا بھیج دیا کریں، اب اکتب یا لکھ کر مجھے بھیج دیا کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا فإنی استحیی من اللہ ان یراک علی بابی، مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے حیا آتی ہے کہ جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ اہل بیت اطہار کے نبوت کے یہ چشم و چراغ میرے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اتنا ادب اور کمال کا ادب کیا۔ حاضرین ذوالفقار قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سبق دے کر گئے کہ اگر اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان تکمیل کے درجے پر ہو جائے تو پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا، ان کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت بس آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں جس کو نقل کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، خود آپ نے ارشاد فرمایا حبی و حب اہل بیتی، میری اور میرے اہل بیت کی محبت یعنی میرے قرابت داروں کی محبت، فرمایا کہ 7 جگہوں پر انسان کو نفع دیتی ہے جب وہ پریشان حال ہوتا ہے، 7 جگہوں پر۔ پہلی فرمایا عند الوفات، جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو میری اور میرے اہل بیت کی محبت اس کو فائدہ دیتی ہے۔ وعند القبر،
اور جب وہ قبر میں پیش کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی میری اور میرے اہل بیت کی محبت اس کو نفع دیتی ہے۔ وَعِنْدَ النَّشْرِ، اور جب قبر سے قیامت کا جب بلاوا آئے گا قیامت کے دن کے لیے، اس وقت جب کھڑا کیا جائے گا، اس ہولناک منظر میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت اس کو نفع دے گی۔ اور پھر فرمایا وَعِنْدَ الْكِتَابِ، جب نامہ اعمال اسے تھما دیا جائے گا تو اس وقت بھی میری اور میرے قرابت داروں کی محبت اسے نفع دے گی۔ اور پھر فرمایا وَعِنْدَ الْحِسَابِ، اور جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت بھی یہ محبت اسے نفع دے گی۔ وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، اور جب اعمال تولے جائیں گے تو فرمایا اس وقت بھی میری اور میرے اہل بیت کی محبت اسے نفع دے گی۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، جب لوگ پل صراط پر چل رہے ہوں گے جن کے دلوں میں آل نبی کی محبت ہوگی، فرمایا کہ اس وقت بھی وہ محبت ان کو ضرور نفع دے گی۔ سامعین عزیز وقار، آئیے اپنی اہل بیت سے مراد یہ نوٹ کر لیجئے، سب سے پہلے اہل بیت، یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس سے مراد سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر والے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات، وہ اس میں پہلے شامل ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی ازواج مطہرات، ان کے علاوہ کون سے نفوس قدسی ہیں؟ اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ بھی میرے اہل بیت کا حصہ ہے، تو سب سے پہلے حضور کے ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو نفوس قدسیاں ہیں یہ بھی اہل بیت اطہار کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محبت اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سید وقار شاہ صاحب، سید سنور شاہ صاحب، جواد احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بارگاہ حسینی میں جو خراج عقیدت کے لیے یہ محفل سجائی، اس کے سجانے پر اور ہم سب کو شریک محفل کرنے پر ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ یہ مقدس ساتھ ہیں جو بارگاہ حسینی میں ہماری گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عظیم اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور اگلی دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور یقین مانیں کہ اگر نواسہ رسول کا لاشا کربلا کے میدان میں تڑپا نہ ہوتا تو آج نہ مسجدیں ہوتی، نہ خانقاہیں ہوتی، نہ پیر ہوتے، نہ فقیر ہوتے، نہ کوئی دنیا کا کوئی نظام ہوتا۔ یہ سارا صدقہ ہے حضرت حسین پاک کے خون عطر کا۔ تو جو لوگ ان سے وفا کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ وقار شاہ صاحب نے 7 مقام گنے جو ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہیں، لیکن میں نے ایک 8واں مقام بھی پڑھا، اور 8واں مقام یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں کو پروانے دے دیے جائیں گے اور دوزخیوں کو پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور جب جنتی جنت کی طرف چلیں گے پیچھے سے ایک آواز آئے گی، تم سب علی سے وفا کرنے والے ہو اور علی کی ذات کو پکارنے پہچاننے والے ہو۔ اس وقت بھی جو علی کو بچانے گا وہ جنت میں داخل ہو سکے گا، جو نہیں بچانے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی المی الاشمی القریشی بحر انوارک و معدن اسرارک و آئین عنایاتک و لسان حجتک و خیر خلقک و ابل خلق علیک و عبدک و نبیک الذی حقیقت بالانبیاء والمرسلین والآلہ و صحبہ اجمعین۔ رب کردگار، یہ خوبصورت محفل اپنی بارگاہ ربوبیت میں، بارگاہ رسالت پناہ میں، بارگاہ وسیع اعتماد میں، بارگاہ امام عالی مقام میں اور بارگاہ 72 نفوس قدسیہ میں قبول اور منظور فرما۔ رب کردگار، اس محفل پاک کا ثواب، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس کا ثواب اور ان اشیاء کا ثواب
اپنی بارگاہ قدس میں بے کس پناہ میں قبول اور منظور فرما۔ یہ سارا ثواب ہادی روزگار بے کسوں کے دل کے قرار چار سال سے عبد الفقار نوشائی سلطنت جلیل و جوار دوارین کے مختار میرے آقا مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ طیب السلام کی بارگاہ قدس میں توبہ تن ندیہ تن پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول اور منظور فرما۔ بالخصوص اس محفل پاک کا یہ ثواب سیدات النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں اور بدتر نفوس قدسیہ کی قدس میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول اور منظور فرما۔ حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین، حضور کے سارے صحابہ، تابعین تبع تابعین، عشرۃ المبشرین، 1,24,000 پیغمبران اعظام، ان کے ازواج کو اس کا ثواب پہنچا۔ امت مسلمہ کے سب ولیوں، شہیدوں، غوثوں، کتبوں، زاہدوں، حافظوں، ناصروں کو اس کے ثواب پہنچا۔ قادریہ، غوثیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سروردیہ، میسیہ، شاذلیہ، نفائیہ، جتنے بھی سلسلہ ہے پاکی، ان کے جتنے بھی مشایخ پاک، جتنے بھی مریدان باصفا اس دنیا فانی سے راحت فرما دیں، اللہ ان سب کو اس کے ثواب پہنچا۔ حضور محبوب سبحانی کتب ربانی گوشت سمدانی شہباز بارگاہ الفانی کتب الاکتاب فرد الافراد مدارب العید عزورہ کا ناب مولانا و ملجانا سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کو اس کا ثواب پہنچا۔ حاجی الرحمن شریفین سلطان المحدین برہان العاشقین جد المشایخین امام سجیہ مہدی الاولیاء کتب الاقالین الحاج الحافظ سید محمد عبداللہ شاہ المعروف مشہور میرے آقا نعمت حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ حضرت دیوان حضوری کی اولاد سے جتنے عورتیں مرد بچے بوڑھے فوت ہوئے اللہ ان سب کو اس کے ثواب پہنچا۔ حاضرین کے اسنان کے اور داد کے خاندانوں میں جتنے عورتیں مرد بچے بوڑھے فوت ہوئے اللہ ان سب کو اس کے ثواب پہنچا۔ دیوان حضوری کے قبرستانوں میں جو لوگ مدفون ہیں اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص اس محفل پاک کا ثواب حضرت پیر فیروز شاہ صاحب کو اس کا ثواب پہنچا۔ صاحبزادہ محمد انور شاہ صاحب، اصغر شاہ صاحب، منور شاہ صاحب، پیر اکبر شاہ صاحب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اپنے وقاص صاحب کے نانا جی کو اس کا ثواب پہنچا کر ان کی والدہ محترمہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ میرے مولا اس خاندان کے جتنے بھی عورتیں مرد بچے بوڑھے جہاں بٹلی میں اور جہاں کہیں بھی وہ رہائش پذیر ہیں اگر وہ مثال فرما گئے جتنے لوگ ان کو اس کا ثواب پہنچا کر ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ میرے مولا یہ حاضری اپنی بارگاہ قدس میں بارگاہ رسالت پناہ میں قبول اور منظور فرما۔ کہ اللہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور رفتوں کے صدقے میں امام علی مقام کے خونیت اور جذبہ حبیت کے صدقے میں یا اللہ وقاص شاہ صاحب کے علم میں ورع میں عبادت و ریاضت میں تبلیغ و اشاعت دین میں رشد و ہدایت میں ان کی اولاد میں ان کے کاروبار میں ان کے چاہنے والوں میں ان کے والد محترم کی عمر میں اور جو لوگ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں ان کی سب میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا ان بھائیوں کو اتفاق و اطاعت کے ساتھ اپنے عظیم والد اور عظیم خاندان کے نقش پا پر چل کر تبلیغ دین کا جو فریضہ یہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم اہل سنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے جو عزیز اور اقربا جو ہمارے عالم دین اور اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کا کھل کر نہ ساتھ دیتے ہیں اللہ نہ ان کی جو ان کی قابلیت ہے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ علیہ سنت کو یہ عقیدہ عطا فرما، اہل سنت کو یہ محبتیں عطا فرما کہ وہ اپنوں کی قدر کر سکے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ اپنوں کے بغض و عناد میں ہم نے گواہ دیے ہیں، جن میں پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی ذات بابرکات بھی تھی۔ اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں حق پروری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہی جذبہ حسینی ہے کہ ہمیں حق کہہ کر حضرت حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جتنے یہاں دوست ہیں اعلان کے دنوں میں جتنی نیک اور پاکیزہ خواہشات ہیں پوری فرما۔ میرے مولا ہم سب کو دامان مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ فرما، بار بار کعبے اور مدینے کی حاضریاں نصیب فرما۔
میرے مولا ہمارے گھروں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو شرم و حیا کا فکر فرما۔ یا اللہ انہیں سجدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا اور سیدہ زینب کے نقوش پا پر چل کر سیرت کا، ان کی سیرت سے اللہ نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمارے بچوں کے سینے اسرار و رموز قرآنی سے منکشف فرما۔ اے اللہ انہیں عشق و محبت رسول کی نمک عطا فرما، عرفان الہی کا اے اللہ خزینہ انہیں عطا فرما۔ میرے مولا میری اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے اللہ حضرت غوث پاک کے لاڈلے کی یہ بستی ہے جسے پیر میر علی شاہ صاحب بغدادی صغیر کہتے ہیں۔ اللہ بغداد والے کے صدقے میں اسد بغض کینہ کی بیماریوں کو ختم کر کے جہاں ایثار رواداری اور عشق و محبت رسول سے سرشار اے اللہ اس کے معاشرہ ہمیں تشکیل دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حضرت دیوان حضوری کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرما۔ میرے مولا حضرت دیوان حضور کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے بابا کے قبر کو صرف اور صرف اسے ایک دکان سمجھ لیا گیا ہے۔ اے اللہ میرے بابا کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں سمجھ سکیں اور ان کے مشن کو اے اللہ بایا تکمیل تک پہنچا سکیں۔ میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، نزا کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا۔ جب آقا قبر میں تشریف لائیں تو سیدھی یا رسول اللہ پکارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب روز محشر حضور کی شفاعت نصیب فرمانا، اور جب قافلے جنت کی طرف چلیں تو ہمیں حضور کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں حضرت حسین پاک کے ساتھ دلی، قلبی، روحی، فکری اور فکری محبت عطا فرمانا۔ پیر سرور شاہ صاحب کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ، آباد و ریاضت کے ساتھ، مقبول دعاؤں کے ساتھ ہمارے درمیان قائم و دائم فرمانا۔ اللہ جتنے لوگ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رکشان سے، مار ایمان سے، اے اللہ خصوصاً میرے پاکستان کو قائم و دائم فرما۔ پاکستان میں آئین مصطفیٰ کا نفاذ فرما۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والی اندرونی اور بیرونی قوتوں کو اے اللہ شرمندہ فرما اور انہیں ناکام فرما۔ میرے مولا پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والوں کو پاکستان کی تعمیر نو کی کا اعزاز عطا فرما۔ اے اللہ کشمیر اور فلسطین کی صبح آزادی کو جلد دور فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے اللہ سے کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا کریم جتنے دوست یہاں موجود ہیں اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ فرما کر دین و دنیا میں اللہ ہمیں سرخروئی اور سرفرازی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ نوریت سے زینت بخشی کاس میں رزق محمد و علیہ وآلہ بیتہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔